احمد 20 سال کا ایک احساس اور خوش مزاج نوجوان تھا۔ وہ ایک عام سی فیملی میں پلا بڑھا جہاں والدین محبت تو بہت کرتے تھے لیکن زندگی کی مشکلات نے ہر خوشی کو کبھی کبھی دھندلا سا کر دیا تھا۔ احمد کے دل میں ایک الگ ہی دنیا تھی، ایک دنیا جہاں ہر شخص ایک دوسرے کی قدر کرے اور ہر دکھ بانٹنے کے بعد ہنسی کی آزادی ہو۔ نمرہ 26 سال کی ایک ذہین اور خوش شکل لڑکی تھی جو احمد کے خالہ زاد تھی۔ وہ شادی کے بعد اپنے سسرال میں ہی رہ رہی تھی مگر وہ اکثر اپنے بچپن کی یادوں میں کھو جاتی جب وہ احمد اور اس کے گھر والوں کے ساتھ خوشی سے وقت گزارتے تھے۔ احمد اور نمرہ کا رشتہ ہمیشہ سے خاص رہا۔ بچپن کی شرارتیں، اسکول کے دن اور ہر چھوٹا لمحہ ان کی دلوں میں ایک خاص جگہ بنا کر رہ گیا تھا۔ احمد کی ماں اکثر کہتی تھی، بیٹا نمرہ تمہارے ساتھ بہت اچھا وقت گزارتی تھی۔ احمد صرف سر ہلاتا مگر دل کے اندر ایک عجیب سا غم چھپا رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ نمرہ کا وقت اب ان کے ساتھ کم ہو گیا ہے کیونکہ شادی کے بعد زندگی کے مسائل نے نمرہ کو زیادہ مصروف کر دیا تھا۔ ایک دن احمد اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کتابیں دیکھ رہا تھا مگر دل اداس تھا۔ اچانک نمرہ کا فون آیا۔ احمد کیسے ہو؟ نمرہ کی آواز میں ہمیشہ کی طرح محبت تھی مگر اس کے الفاظ میں تھکن اور فکر بھی چھپی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں نمرہ، آپ کیسی ہو؟ احمد نے جواب دیا۔ نمرہ نے گہری سانس لی اور کہا، احمد میں بہت پریشان ہوں، زندگی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ شادی کے بعد سب کچھ مختلف ہو گیا ہے اور میں کبھی کبھی بس بیٹھ کر سوچتی رہتی ہوں کہ میں صحیح فیصلہ کر رہی ہوں۔ احمد نے دل ہی دل میں سوچا، نمرہ بھی اتنی اداس ہے؟ وہ جانتا تھا کہ نمرہ نے اپنی شادی میں بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ احمد نے ہلکے سے کہا، نمرہ تمہیں جان کر خوشی ہوگی کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، چاہے فیصلہ ہو یا وقت کی دیواریں، میں تمہاری فکر کرتا رہوں گا۔ نمرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر اس نے مسکرا کر کہا، شکریہ احمد، تم ہمیشہ میری فکر کرتے ہو۔ احمد نے فون بند کیا اور سوچا کاش زندگی کے سارے دکھ ایک لمحے میں ختم ہو جائیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن احمد نے محسوس کیا کہ نمرہ زیادہ خاموش اور پریشان ہے۔ اس نے نمرہ کے والد سے بات کی تو معلوم ہوا کہ نمرہ کے شوہر نے کچھ مالی مسائل کی وجہ سے اس سے زیادہ دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ احمد دل ہی دل میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ نمرہ خوش رہے مگر وہ صرف دور سے اسے دیکھ سکتا تھا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ نمرہ کے لیے کچھ کرے گا۔ اس نے چھوٹے چھوٹے طریقوں سے نمرہ کی مدد شروع کی۔ کبھی اسکول کے پرانے دوستوں کے ساتھ ملاقات کروا دیتا، کبھی اس کے پسندیدہ کھانے بھیج دیتا اور کبھی صرف ایک میسیج بھیج کر اسے حوصلہ دیتا۔ نمرہ نے احمد کی محبت اور خلوص محسوس کیا مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سب وقتی خوشیاں ہیں۔ حقیقت زندگی کے مسائل سے بھاگنے کی نہیں بلکہ انہیں حل کرنے کی ہوتی ہے۔ اس نے احمد سے کہا، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے مگر یہ سب وقتی خوشی ہے، اصل زندگی تو اپنی ہے۔ احمد نے دل ہی دل میں کہا، میں جانتا ہوں نمرہ، پھر بھی میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ دن گزرتے گئے اور نمرہ کے مسائل کچھ حل ہوئے مگر احمد کے دل میں ایک خالی جگہ ہمیشہ کے لیے رہ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ کبھی کبھی محبت کرنا کافی نہیں ہوتا، کبھی کبھی صرف دیکھنا پڑتا ہے کہ جو لوگ تمہارے قریب ہیں وہ خوش رہیں چاہے تمہارا دل ٹوٹ جائے۔ ایک شام احمد نے نمرہ کو پارک میں سیر کے لیے بلایا۔ وہاں وہ بیٹھے اور احمد نے کہا، نمرہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو چاہے میں تمہارے قریب نہ بھی ہوں۔ نمرہ نے احمد کے آنکھوں میں آنسو دیکھے اور مسکرا دی، احمد تم واقعی سب سے اچھے ہو، میں ہمیشہ تمہاری قدر کروں گی۔ احمد نے خاموشی سے سر ہلایا اور سوچا یہی اصل محبت ہے، اپنی خوشی دوسروں کی خوشی میں دیکھنا چاہے خود اداس ہونا پڑے۔ وقت گزرتا گیا، نمرہ نے زندگی کے مسائل اور قابو پا لیا اور احمد نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ وہاں تھے مگر ایک فاصلے کے ساتھ، جیسے صرف دل سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ احمد نے سیکھا کہ کبھی کبھی محبت کا مطلب صرف قربت نہیں بلکہ دکھ بانٹنا اور دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کا نام بھی ہوتا ہے۔ نمرہ اور احمد کی کہانی ایک اداس مگر خوبصورت سبق چھوڑ گئی۔ زندگی ہمیشہ اپنی مرضی سے نہیں چلتی مگر سچی محبت ہمیشہ دلوں میں رہتی ہے۔ اور یوں احمد نے نمرہ کے لیے اپنی محبت کو دل میں بسایا اور نمرہ نے احمد کی محبت کو اپنی زندگی کا ایک حسین یادگار بنا لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی خوشیوں میں خوش رہنے کا وعدہ کیا چاہے فاصلے اور حالات بھی ہوں۔